وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ دعا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم ہو. ہماری قیادت خطے میں قیام امن کے لیے سفارتی کوششیں کر رہی ہے. مؤثر سفارتکاری کے اچھے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,67,900 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات. مریم نواز نے کہا کہ صوبے کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینک سے صحت کا کلچر بدل گیا. کینسر اسپتال اور میڈیکل سٹی کو جلد مکمل کریں گے. اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کی شدت 5 اور گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ. زلزلے کا مرکز بلوچستان میں رکھنی کا علاقہ تھا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث امن کی جانب ایک اور پیش قدمی. امریکی صدر کا فریڈم پروجیکٹ عارضی طور پر روکنے کا اعلان. ٹرمپ نے کہا فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا گیا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگرچہ ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی تاہم ایران کے خلاف فریڈم پروجیکٹ عارضی طور پر روکا جائے گا. حتمی معاہدے پر دستخط کے امکان کو جانچنے کے لیے وقفہ دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد. کور کمانڈرز کانفرنس میں تاریخی کامیابی کو ہم سنگ میل قرار دیا. کہا مارکہ حق قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے. مارکہ حق عوام حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے جو تمام اندرونی و بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان و مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں. کور کمانڈرز نے کہا قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد بنانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے. پاکستانی قوم متحد مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. خطے میں کشیدگی میں کمی اور تحمل کی ضرورت پر زور. شرکا نے کہا خطے میں امن و استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے. پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. بدلتی ہوئی جغرافیائی صورتحال کی خطے کے استحکام پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے. وہ گیمز کھیلتے ہیں لیکن ڈیل چاہتے ہیں. ایران کو عقل مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے. ایران کی قیادت نہیں رہی. معیشت تباہ ہو چکی ہے. ان کے پاس فوجیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ایران بقا کی کوشش کر رہا ہے. ایران پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے. ایران کو اچھے سے معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے. بحری ناکہ بندی جاری ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران اخلاقی اور ذمہ دار قوت کی نمائندگی کرتا ہے. ایران کے دشمن بے لگام اور بے قابو طاقت کا مظہر ہے. سیاست کا مقصد صرف اقتدار ہو تو نتیجہ انتشار جبر اور ناانصافی نکلتا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا اپنا ہرمز میں تنازع کے باعث اب تک 10 سویلین سیلرز مر چکے ہیں. اس وقت تقریباً 23,000 سویلین اپنا ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایران کی تیز رفتار 7 کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے. اپنا ہرمز میں آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنائیں گے. ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا اور ہماری شرائط تسلیم کرنا پڑیں گی. متحدہ عرب امارات کا ایک بار پھر ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملے کا دعویٰ. اماراتی وزارت دفاع نے کہا فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنا رہا ہے. شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت. ایران کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید. ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی قسم کی میزائل یا ڈرون کارروائی نہیں کی. ایران پر حملوں کے الزامات جھوٹے اور پروپیگنڈے کا حصہ ہیں. ہم نے اب تک تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ایران کے کسی بھی جزیرے بندرگاہ یا ساحلی علاقے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر کے ساتھ اظہار یکجہتی.
کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام اور مکمل عمل درآمد ضروری ہے. مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات میں حملوں کی مذمت. امریکی فضائیہ کا ایندھن بردار طیارہ ایمرجنسی سگنل دینے کے بعد لاپتہ. ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے نے ایران کے قریب خلیج فارس کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ایمرجنسی سگنل دیا. طیارہ متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوا جس کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا. امریکی حکام کا تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا. کور کمانڈرز نے کہا افغان طالبان رجیم کی گمراہ کن پالیسی کے تحت دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں دی جا رہی ہیں. افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے. یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے. پروپیگنڈے کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. گمراہ کن بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا اور خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچانا ہے. پاکستان بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے. دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن رفتار برقرار رکھی جائے گی. کور کمانڈرز کانفرنس میں آپریشن غضب الحق کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا جائزہ. فیلڈ مارشل سید عاصم مدیر نے ملک بھر میں جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کامیابی کو سراہا. مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار. فیلڈ مارشل نے روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. شدید گرمی میں بجلی کی بندش شہریوں کا امتحان لینے لگی. لیاقت آباد، لائنز ایریا اور کرنگی میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. سولجر بازار، نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ہیٹ ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. چارسدہ میں فتنہ الخوارج کی فائرنگ سے شہید ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس کو سپرد خاک کر دیا گیا. ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. صدر عاصف زرداری کا اظہار افسوس. وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ. مولانا شیخ ادریس کی شہادت پر اظہار تعزیت. قاتلوں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی. JUI آج ملک گیر احتجاج کرے گی. خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے مطابق وفاق کی جانب سے صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ بجلی اور گیس کے معاملات میں خاص طور پر ناانصافی کی گئی. ہڑتال کے دوران ایمرجنسی سروسز کی فراہمی جاری رہے گی. شیر افضل مروت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان. پروگرام فیصلہ آپ میں کہا مناسب وقت پر سہیل آفریدی کے الیکشن کو چیلنج کروں گا. ابھی تک تحریک انصاف نے ریما خان کے 10,000 افراد کی اڈیالہ جیل میں آنے والی بات کی کوئی توثیق نہیں کی. سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان. سعودی وزارت خارجہ نے کہا سفارتی کوششوں کا مقصد سیاسی حل تک پہنچنا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. قوم سیسا پلائی دیوار بن کر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا. بھارت کے جدید ترین طیارے کاغذوں کی طرح زمین پر گرے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات. چینی سفیر کا پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کا اعادہ. واقعہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر نائب وزیر اعظم کو مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب منصوبے میں کرپشن اور کوتاہی برداشت نہیں. منصوبے کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. باقی صوبوں سے آواز آ رہی ہے کہ پنجاب بہت صاف ہے. نہیں چاہتی کہ اس منصوبے پر کوئی سیاسی دباؤ آئے. پنجاب بھر میں مکمل تبدیلی نظر آنی چاہیے. تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج ورکرز کا حق ہے لیکن باہر آ کر فساد پھیلانا برداشت نہیں. بلاول بھٹو کا کراچی میں عورت مارچ کی خواتین سے پولیس کی بدسلوکی پر اظہار برہمی.
زیر حراست خواتین کو رہا کرنے کی ہدایت، کہا خواتین کے ساتھ نامناسب رویہ برداشت نہیں۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں کامیاب ریسکیو آپریشن، تجارتی بحری جہاز کے عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی معاونت فراہم کی گئی۔ ISPR کے مطابق عملے میں 6 بھارتی شہری بھی شامل تھے۔ عمان سے بھارت جاتے ہوئے بحری جہاز میں تکنیکی خرابی ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا مارکہ حق میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی، بھارت کو بیانیہ اور سفارتی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا نے انتہائی مثبت کردار نبھایا، پوری دنیا نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام تقریب کتاب کی رونمائی کی گئی، دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ شرکاء کا فوج پاکستان کو خراج تحسین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا مارکہ حق میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی، اب ہمیں ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سے بلوچستان کے پولیس افسران کی ملاقات، کہا بلوچستان میں ملک دشمن عناصر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ہمیں مل کر سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں شور شرابہ، بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر اور حکومتی رکن کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ڈپٹی اسپیکر نے حکومتی رکن احسن رضا کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ پہلے ہم 500 روپے کا فیول ڈلواتے تھے اور 20 آرڈر کر لیتے تھے، اب یہ ڈبل ہو گیا، 1000 کا ڈلواتے ہیں اور 20 آرڈر ہی ہوتے ہیں تقریباً۔ فیول کی پیمنٹ بڑی ہے، اس سے تقریباً ہمارا نقصان 4000 سے 5000 کا نقصان ہو رہا ہے ڈیلی بیس پہ۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے لاہور کے فوڈ رائڈرز کا روزگار شدید متاثر، روزانہ کی کمائی کا بڑا حصہ ایندھن کی نظر، 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل، فوڈ رائڈرز کا کمپنیوں سے معاوضہ بڑھا